अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। बलूचिस्तान सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है और फिर बलूचिस्तान के हवाले से सरकारी टेलीविजन पर बैठाए हुए चंद खास किस्म के लोगों से क्या बयानियां बनवाए जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान बैनुल अक़वामी तौर पर रिपोर्ट हो रहा है, जो वीडियोज वहां से आ रही हैं ये अलार्मिंग है, खौफनाक है, तशवीशनाक है। यकीन माने चीखें चीखें, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान लोग चीख रहे हैं और उनकी चीखों की आवाजें हैं। इस पर सरकारी मौकफ क्या है, वहां की जो गवर्नमेंट है सो कॉल्ड, वो गवर्नमेंट हुकूमत इसके ऊपर क्या कहती है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि गुज़श्ता 72 घंटों से बलूचिस्तान के अंदर खासतौर पर कोयटा में शदीद तरीन इंटरनेट डिसरप्शन है, यानी इंटरनेट क्लियर नहीं है, इंटरनेट ठीक नहीं है वहां पर। फिर ये भी खबरें आ रही कि 16 घंटों से वहां पर सर्विस भी बंद है, तो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो खबरें वो अलार्मिंग है। सोशल मीडिया पर तो खैर बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत और कल्लात में मुकम्मल शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल है। मारंग बलोच ने पूरे बलूचिस्तान में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि मारंग बलोच को बलोची सरदार नहीं है, ये बलूचिस्तान के वो ठेकेदार नहीं है जो अरबों खरबों रुपए लेते हैं। ये वो सरदार नहीं है जो दुम्बे खाते हैं, दुम्बे फाड़ते हैं, बड़े बड़े यानी जानवरों को ये फाड़ कर खा जाते हैं। फिर इनकी गाड़ियां या इनका जो काफिला चलता है उसमें आगे प्रोटोकॉल, पीछे प्रोटोकॉल, इनकी अनके, इनके कपड़े, इनके शशके, यानी बिल्कुल जो सऊदी शहजादे जिस तरह से जिंदगी जीते हैं ना, ये सरदार उस तरह की जिंदगी जीते हैं। कुछ तो के साथ मेरी मुलाकात हुई एक दफा इस्लामाबाद में भी, और यकीन माने ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये अमेरिकन सुदूर हैं जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। बिल्कुल एक शाहाना ठाठ बाट वाली जिंदगी वो जीते हैं। और बदकिस्मती ये है कि उन्हीं के हाथों में हुकूमत भी दी जाती है। डॉक्टर मारंग बलोच वहां का एक नया फिनोमिनन है, बिल्कुल एक नया फिनोमिनन। ये सोशल मीडिया वहां का एक नया फिनोमिनन, एक नई सोच है। और ये हैरान कुन बात यह भी है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका जो आर्गुमेंट है पॉलिटिक्स को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, वो एक हाईली एजुकेटेड किस्म का उनका आर्गुमेंट है। यानी वो ऐसा आर्गुमेंट नहीं है जो आमतौर पर मुख्तलिफ और जगहों पर दे दिया जाता है, जमहूरियत है, फलाना ढिमकान। लेकिन उनकी जो सियासी सोच है, समझ है, शऊर है, बड़ा मुख्तलिफ और बड़े अलग तरीके से वो बातचीत करते हैं। अब जो गुज़श्ता रात जो पहले तो सूरत हाल डेवलप हुई, वो ये खबरें आना शुरू हुई कि वहां पर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनके कुछ लोग हैं मिसिंग हैं और उनकी इलीगल डिटेंशन भी है कुछ लोगों की, तो उनके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया है और फिर गोलियां भी चली हैं और फिर 3 लोग शहीद हो गए हैं। फिर एक बच्चे की तस्वीरें भी मंजर आम पर आई जो 12 साल का बच्चा है और उसे भी गोलियां लगी हैं। ये सारी सूरत हमारे सामने सरकारी तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमने गोलियां नहीं मारी, हमने गोलियां नहीं मारी, लेकिन वो लाशें बाकायदा से वीडियोज के अंदर नजर आ रही हैं कि बच्चों को या नौजवानों को गोलियां लगी हुई हैं। फिर अस्पताल भी ये क्लेम कर रहे हैं कि बिल्कुल कुछ लोगों की जानें गई हैं और कुछ लोग शदीद जख्मी है, लेकिन सरकारी तौर पर कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। ह्यूमन राइट कमीशन क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये बलोच यकजहती कमेटी ये क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच एंड अदर अरेस्टेड, कि डॉक्टर मारंग बलोच को और इन सबको रात 5:30 बजे यानी सुबह के वक्त 5:30 बजे शहरी के बाद इन्हें अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया है। द बलोच यकजहती कमेटी। और उसके बाद यह भी क्लेम किया जा रहा है कि जो लाशें वहां पर मौजूद थी उन लाशों को भी सील कर दिया गया है। And the dead bodies seized, women and children attacked in the brutal pre-dawn attack by the state security forces, यानी सुबह होने से कबल थोड़ा सा टाइम पहले ये अटैक हुआ है। The Baloch Yekjahti Committee had announced a sit-in yesterday in Quetta demanding the release of its central committee members, जो थे उनके बारे में उन्होंने बाकायदा से डिमांड रखी थी कि उन्हें रिलीज किया जाए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मजीद अटैक किया गया। From the very beginning, the state responded with a violent repression. Police arrested protesters, security forces escalated their assault and baton charges, tear gas shelling and mass arrest। और फिर ये कह रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे डॉक्टर मारंग बलोच और मुख्तलिफ और लोग हैं उन्हें अरेस्ट कर दिया, उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब चीखें जो वीडियोज आ रही है, मैं थोड़ी सी आपको सुनवाना चाह रहा हूँ, ये अब चीखें सुनिएगा ड्राइवर भाई। ये बच्चियों की चीखें हैं, ये नौजवान लड़कियों की चीखें हैं। डॉक्टर मारंग बलोच इससे पहले इस्लामाबाद में भी आई थी और उसके साथ क्या सलूक किया गया, और अब ये सलूक देखिए बलूचिस्तान में ना डॉक्टर मारंग बलोच के पीछे अवाम खड़ी है और अब कोई भी सरदार या कोई भी किसी भी बंदे का आर्गुमेंट लोग मानने को तैयार नहीं है। हकीकत बात यह है कि डॉक्टर मारंग बलोच ही सेंट्रल अथॉरिटी है और लीडर या शख्स वही होता है जिसकी बात मानी जाती है, जिसके पीछे पब्लिक खड़ी हो। पावा पब्लिक का होता है, डंडा पब्लिक का होता है। हम लोग ये समझने से कासिर है, ये समझ नहीं आती हमें। इसी वजह से डॉक्टर मारंग बलोच को बैनुल अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड अवार्ड दिए जा रहे हैं। यानी इंटरनेशनली एक जिस खातून को नॉमिनेट किया गया है एक नोबेल प्राइज के लिए, आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं, आप उसे वल्नरेबल कर रहे हैं,
یہ کس طرف چیزیں جائیں گی؟ ہم کیوں بلوچیوں کے ساتھ یا خاص طور پر ان ڈاکٹر مارنگ بلوچ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آرگومنٹ نہیں کر سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے؟ سرکاری موقف کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے نکالی جانے والی ریلی کے دوران سڑک پر کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سڑک کھولنے سے انکار پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا ہے، جس کے نتیجے میں 10 مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں اور متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ریلی کے دوران پولیس کی کارروائی کے بعد اسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ بولان میڈیکل کمپلیکس میں سریاب سے 2 لاشیں لائی گئی ہیں، جبکہ 1 لاش اور 2 زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اسپتال یہ کہہ رہا ہے کہ لاشیں آئی ہیں، پولیس یہ کلیم کر رہی ہے، سرکاری ذرائع لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے گولی نہیں چلائی، ہم نے صرف منتشر کیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا ہے کہ قومی شاہراہ کی بندش سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر کراچی اور دیگر شہروں سے آنے والے مسافروں کو اذیت ہوئی۔ پولیس نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو لاشیں سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے، ہم یہ بھی تحقیقات کریں گے یہ لاشیں کس کی ہیں اور یہ یہاں پر کیسے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کس کی میتیں سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا ہے، اس کا تعین ابھی باقی ہے، جبکہ یہ بھی پتہ کروانا ہے کہ جناب جو لاشیں لائی گئی ہیں کیا یہ ضابطے کے تحت مکمل کارروائی کی گئی، یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے یہ آرگومنٹ۔ آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سولوشن ہے وہ پولیٹیکل سولوشن ہے، سیاسی حل ہے، بیٹھنا ہے، آپ نے ڈسکس کرنا ہے، بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب لکھتے ہیں جہاں رنجشیں بڑھ چکی ہوں وہاں دل ایسے جیتے جاتے ہیں۔ آج کوئٹہ میں مظاہرین پر فائرنگ اور اس کے نتیجے میں زخمیوں کے علاوہ 12 سالہ بچے کی ہلاکت نے بلوچستان بھر میں کیا پیغام دیا ہوگا؟ کیا حکمران سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مکمل عاری ہو چکے؟ تو یہ سوال بالکل ٹھیک ہے کہ کیا سوچ نہیں رہی، سمجھ نہیں رہے، کیا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ اب یہ سرکاری ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے صافی کے ذریعے، صافی تو نہیں کہہ سکتے آپ، سرکاری ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ایک بہروپیہ کے ذریعے یہ کیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ نجم علی خان یہ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جا کر لکھتے ہیں ہمیں دہشت گردوں کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے نارتھ کوریا، کم جونگ ان ڈائناسٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نارتھ کوریا بننا پڑے گا، نارتھ کوریا سے فیملی سینٹنسنگ کا وہ قانون کاپی کرنا ہوگا۔ یعنی اس چیتے کے لیے پہلے تالیاں بجائیں کہ چیتا یہ کہہ رہا ہے انلائٹنمنٹ کے دور میں، چیتا علم کے دور میں، شعور کے دور میں چیتے کا یہ کلیم ہے کہ فیملی سینٹنسنگ ہمیں نارتھ کوریا کو کاپی کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کرنا پڑے گا کہ جس میں ایک مجرم کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی کولیکٹیو ریسپانسبلٹی میں سزا دی جاتی، تاکہ اس نے یہ کیوں نہیں ہونے سے روکا، اس کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی، یعنی دہشت گردی کے تحت سارا خاندان اندر کر دیا جائے۔ تو یہ جو فیملی سینٹنسنگ اور یہ نارتھ کوریا کو یہ کاپی کرنے کے لیے ہمارا چیتا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کر لیں، تو یہ اب یاد رکھیے گا کہ جب یہ پہیا گھومے گا تو یہ چیتا چیخے گا، یہ روئے گا، یہ پٹے گا، یہ اپنی چھاتی اور اپنے بال نوچے گا۔ That's very sad. I mean, ہم سرکاری ٹیلی ویژن پر ایک سفارشی بھرتی ہوئے بندے سے آپ توقع بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اینیویز ناظرین، حامد میر صاحب نے بھی کچھ ایک چیزوں کے اوپر بات چیت کی ہے، اسد علی طور صاحب نے بات چیت کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسد علی طور صاحب لکھتے ہیں at 5:30 AM crack down police assault on the Baloch protesters arrested Maharang Baloch along dozens of the women and the children and seized the dead bodies according to Baloch یکجہتی کمیٹی۔ تو یہ اس کے اوپر باقاعدہ سے کھل کر بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر ناظرین یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، بلکہ ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے اور یہ DW.com میں پبلش ہوا ہے کہ پاکستان کو مزید کتنا ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہارڈ اسٹیٹ پاکستان کو جو بننے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ بحث پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بیسیکلی آرمی چیف صاحب کی اسٹیٹمنٹ پبلش ہوئی تھی یا نشر ہوئی تھی ARY نیوز کے اوپر، اس کے بعد اس معاشرے کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ دیکھیں میرے خیال میں ہارڈ اسٹیٹ یا سافٹ اسٹیٹ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈسکشن ہی اس معاشرے کا حل ہے، ڈسکشن ہی یہ اس معاشرے کو کسی نہ کسی طور پر آگے لے کر جائے گا، یا بحث ہونی چاہیے۔ اور اس پر بحث ہو رہی ہے، اس پر آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ آ رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں پاکستان کو مزید کتنا ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، آئین معطل ہے، سیکیورٹی ایجنسیز نے گھروں کی حرمت پامال کی ہے، عام شہریوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے ہیں، مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے، اس سے زیادہ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوگی؟ یہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا، اب پتہ نہیں ڈیلیٹ ہو گیا یا نہیں ہوا، لیکن یہ اسکرین شاٹ موجود ہے۔ حامد میر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہارڈ اسٹیٹ اور کیا ہوگی۔ پھر سینئر صحافی امتیاز عالم نے بتایا ہے کہ پاکستان پہلے ہی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، آئین معطل ہے، عدلیہ دباؤ میں ہے، میڈیا آزاد نہیں ہے اور ہائبرڈ نظام رائج ہے، اسے اور کتنا سخت بنائیں گے؟ بلوچستان میں 20 سال سے آپریشن ہو رہے ہیں، کیا مزاحمت ختم ہوئی ہے؟ مزید سختی سے بہتر ہے کہ اعلانیہ مارشل لا لگا دیں۔ یہ جناب امتیاز عالم صاحب نے باقاعدہ سے یہ کہا ہے۔ ناظرین کچھ اور بھی خبریں جو کہ آ رہی ہیں اور ان کے بارے میں کلیم بھی کیا جا رہا ہے، دا نیوز بھی اس حوالے سے کچھ خبریں چھاپ رہا ہے انگریزی میں، اور دا نیوز کیا چھاپ رہا ہے؟
دا نیوز یہ چھاپ رہا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں نڈیالہ جیل was told by some top PTI leaders including its chairman Barrister Gohar to persuade Imran to let the temper cool down for the party return to the normal politics. یعنی دا نیوز یہ کہہ رہا ہے اور یہ انصار عباس صاحب کی خبر ہے کہ بنیادی طور پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جنہوں نے خان صاحب سے ملنا بھی ہے اور وہ ملنا بھی چاہتے ہیں اڈیالہ جیل میں، انہیں چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو کہنا ٹیمپریچر نیچے لے کر آئیں تاکہ ہمیں نارمل پالیٹکس کرنے کا موقع ملے. یہ وہی بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ملتے ہیں تو اتنے دانت بیرسٹر گوہر صاحب کے باہر آتے ہیں، مسکراتے اچھا ہیں، اتنے دانت باہر، اتنے دانت تب نکلتے ہیں جب آپ بہت خوش ہوں، اتنے خوش ہوں کہ تالیاں بجانے کا دل کرے، تب آپ بڑے مسکرا کر کھایا جائیں، جھک کر. کیا خدا کا نام ہے آپ کی دوستیاں یار، یہ گپ شپ ہمیں پتہ، کم از کم آپٹکس ہی کچھ ایسے کریٹ کرے کہ جس سے لوگوں کے جو زخم ہیں ان کے اوپر نمک یا پھر لیمو نہ نچوڑیں. یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے مزید زخموں کے اوپر مارا جا رہا ہے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.